انسان زندگی میں اس وقت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے جب وہ حقیقت جانے بغیر خود کو اندھا کر لیتا ہے اور اپنے اس اندھے پن کا علاج بھی نہیں کروانا چاہتا۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا ہے کہ وہ محافظ ہوتا ہے، اور محافظ کبھی عزتوں کا سودا نہیں کرتے۔ میں پہلے بہت بے وقوف ہوا کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ لوگ قسم کھانے کے بعد جھوٹ نہیں بولتے۔ خلوص کی بارش کو کہو ذرا زور سے برسے، نفرتوں کی آئینوں پر بڑی دھول جمی ہے۔ خلوص کی بارشوں کو کہو ذرا زور سے برسے، نفرتوں کے آئینوں پر بڑی دھول جمی ہے۔ جہاں لگے اہمیت کم ہو رہی ہے وہاں جانا کم کر دو، پھر چاہے کسی کا گھر ہو، بات ہو یا دل۔ جہاں لگے اہمیت کم ہو رہی ہے وہاں جانا کم کر دو، پھر چاہے کسی کا گھر ہو، بات ہو یا دل۔ کبھی کبھی زیادہ رابطے بھی باعث اذیت ہوتے ہیں، لوگ ناکارہ سمجھنے لگتے ہیں۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے بعد بھی قائم رہے۔ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا۔ جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں، جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اس زمانے میں لوگ لفظوں کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اس زمانے میں لوگ لفظوں کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہے جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہے جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، بلکہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ مال کے پیچھے بھاگنے والے سب لوگ مالدار نہیں بن سکتے، لیکن دین کے پیچھے بھاگنے والے سب دیندار بن سکتے ہیں۔ میں نے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی ہے، باطونی لوگوں سے خاموشی سیکھی ہے، اور بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا ہے۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی یہاں دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہے۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہے۔ ہر لکھنے والے فنا ہو جاتے ہیں، لیکن لکھی ہوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اپنے ہاتھ سے ایسی چیز لکھ جا جس کو قیامت کے دن تو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ اگر کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس غلطی سے بچ کے رہنا چاہے کہ اس سے محبت کی بھی کبھی بھی نہ مانگنا، ورنہ محبت کی جگہ صرف ذلت ملے گی۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو،
تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ عبادتیں اور تقدس اپنی جگہ، لیکن یوں کسی کا دل دکھا کے جنت نہیں ملتی۔ من پسند انسان کا کوئی متبادل یا بیک اپ نہیں ہوتا، نہ خواب خیالوں میں، نہ زمین و آسمانوں میں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنا قریب ہو جاؤ گے کہ دعا دل میں ہی ہوگی اور اللہ گن فرما دے گا۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اس راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ بچپن کی نمازیں یاد آتی ہے جب نہ ثنا آتی تھی نہ ہی صورتیں، لیکن اتنا علم تھا کہ سب کی دعائیں سنتا ہے۔ میں نے صبر والوں کی منزلیں بہتر سے بہترین ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے صبر والوں کی منزلیں بہتر سے بہترین ہوتے دیکھا ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں تو مان توڑ ہی دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی تو بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کا تو آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ زندگی میں ایک ایسے انسان کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ ہو۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے صرف وہی نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہو، بلکہ اپنا تو وہ ہر کوئی ہوتا ہے جسے آپ کا احساس اور خیال ہو۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہوتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہوتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا، سامنے والے کی حد دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی رشتوں میں فاصلے لانا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کی اہمیت وہاں ہے بھی یا خامخواہ کی ان بوجھ کی صورت لدے ہوئے ہے۔ کبھی کبھی کسی چیز کی قدر اور احساس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت اس کے بغیر رہا جائے۔ کبھی کبھی کسی چیز کی قدر اور احساس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت اس کے بغیر رہا جائے۔ کئی بار زندگی میں آپ کو وہاں سے مڑنا پڑتا ہے جہاں سے آپ مڑنا نہیں چاہتے، اور یہی زندگی ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ آپ کی زندگی شروع ہی تب ہوتی ہے جب کسی چیز کا انتظار نہ رہے۔ آپ کی زندگی شروع ہی تب ہوتی ہے جب کسی چیز کا انتظار نہ رہے۔ جس انسان کے دل میں تمہاری اہمیت نہیں ہوگی، وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بہت زیادہ غصہ کرے گا۔ زندگی بھی کتنی عجیب چیز ہے، جس شے کے پیچھے جتنا بھاگا جائے وہی فاصلے پر چلے جاتی ہے، اور جس کے لیے جستجو نہ کی جائے وہ خود جوہلی میں آن گرتی ہے۔ آپ اپنے مقدر کو بدل نہیں سکتے۔
امید بھی کتنی عجیب چیز ہے، لمحوں میں ریگستان میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے، پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئے تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچتا ہے۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔